بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ میسج اور ساتھیوں نے سوال پوچھا ہے کہ رمضان مبارک 2025 یہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کا پہلا روزہ کس دن ہوگا، کون سی تاریخ ہوگی اور تراویح ہم کس تاریخ کو پڑھیں گے، یہ ہمیں بتا دیں۔ اس حوالے سے ماہ رمضان مبارک یہ برکتوں والا مہینہ، بڑے ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، اور چند ہی دنوں کے بعد ماہ رمضان مبارک ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا مہمان مہینہ ہے، اللہ رب العزت کا یہ بابرکت مہینہ ہمارے پاس جلوہ فکر ہونے والا ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے حوالے سے اگر ہم اپنے بزرگان دین کی زندگیوں کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں، تو وہ پہلے ہی ماہ رمضان مبارک آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیتے۔ یعنی تیاری کس طرح کرتے کہ اپنے جو لین دین کے معاملات ہوتے تھے، تجارت کے معاملات ہوتے تھے، ان کو پہلے ہی وہ جو ہے وہ کلوز کرتے، ماہ رمضان مبارک کی تیاری کرتے، اس کے اندر عبادت کا اہتمام کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہم بھی اپنے ان معاملات کو بہتر کریں۔ اور بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کا یہ عمل مبارک تھا کہ وہ اپنے تجارتی معاملات اور لین دین کے معاملات ان کو کلوز کرتے تھے، اور ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو سٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ماہ رمضان مبارک کے اندر مہنگا کر کے اس کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ماہ مبارک بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کے اندر نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماہ رمضان مبارک کا جب چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے ماہ رمضان کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جو ہے وہ زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے، اور نیکیوں کا اجر اور ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ نفل ادا کرتا ہے اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر اور ثواب جو ہے اس کو ملتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو اس کی جزا کے طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا دیدار کراتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی بندوں کے لیے ایمان ہے۔ ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو دنیا کے اندر اللہ نے عطا کی، اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی جو ہے وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ تو ماہ رمضان مبارک کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو جزا کے طور پر اپنا دیدار جو ہے اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی عظمت والا، اس کے حوالے سے اگر پڑھا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت والا عشرہ ہے، اولہ رحمت، اور پھر حضور فرماتے ہیں اوسطہ مغفرۃ، اس کا درمیانی عشرہ جو ہے وہ مغفرت والا عشرہ ہے، وآخرہ عتق من النار، حضور فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کی سند ملنے والا عشرہ ہے۔ تو یہ ماہ مبارک بڑی عظمت والا، بڑی ہی برکت والا، بڑی ہی شان والا ہے۔ اب اس حوالے سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا جو پہلا روزہ وہ کس دن ہے، حتمی طور پر تو اس کی کوئی بھی تاریخ ابھی کوئی بھی بندہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ چاند نظر آنے کے بعد ہی اس کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن جو اس کے متعلق باتیں آپ سن رہے ہیں تو یہ ہے کہ اگر تو ماہ شعبان المعظم کا چاند 29 کا ہوا، یعنی 29 کا چاند ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں جو 28 فروری کو تراویح ہوگی اور 1 مارچ کو
پہلا روزہ ہوگا۔ اور اگر ماہ شعبان معظم کا چاند 30 کا ہوتا ہے، یعنی مکمل 30 دنوں کا چاند ہوگا، تو پھر اس صورت میں 1 مارچ کو جو مغرب کی نماز کے بعد یہ چاند جب نظر آ جائے گا تو اس دن 1 مارچ کو تراویح ہوگی، اور 2 مارچ والے دن ماہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ تو یہ برکت والا ماہ مبارک ہمارے پاس تشریف لا رہا ہے، ہمیں آج سے ہی اس کی تیاری جو ہے اس کو شروع کر دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی عبادات جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہیے، اپنی جو اوراد و وظائف ہم پڑھتے ہیں، تلاوت ہم کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، 5 جگانہ باجماعت کوشش کریں مسجد کے اندر باجماعت جا کے نماز پڑھیں۔ تو آج سے ہم اس کی تیاری کریں، کیونکہ آگے ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، تو اس میں سحری افطاری کی برکتیں بھی ہم انشاءاللہ لوٹیں گے۔ عبادات کے حلقے ہوتے ہیں، ذکر و فکر کے حلقے ہوتے ہیں، تعلیم و تعلم کے حلقے ہوں گے انشاءاللہ، اس سے ہم ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ میں ماہ رمضان مبارک کی تیاری کرنے کی اور اس ماہ مبارک کے روزے رکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو آگے بھی ضرور شیئر کر دیں۔ جو اس چینل پہ نئے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔